بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داد دہدر یہ چنبل کے خاندان میں سے ہے۔ یہ بڑی نامراد بیماری ہے داد کی، اور جسم میں جہاں مرضی یہ پیدا ہو جاتی ہے، پاؤں پہ، کمر پہ، پنڈلیوں پہ، گردن میں، اور اس میں اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے مرد حضرات تو گزارا کر لیتے ہیں، لیکن بیچاری عورتیں کسی محفل اور مجلس میں جانے کے قابل نہیں ہوتی، اور بعض کو تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی، اور جب آپ اسے کھجانا شروع کر دیں گے تو دل کرتا ہے کہ سارا کاروبار چھوڑ کے یہ کھجاتے ہی رہیں۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ بیماری ہے، اور اس میں کچھ ہماری کمیاں اور کوتاہیاں بھی ہیں۔ جب ہم دانتوں کو صاف کریں گے، برش کریں گے صبح کو، تو میٹھی قسم کی ٹوتھ پیسٹیں سال تک ان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا مسواک کی شکل میں، آپ کبھی کبھی مہینے میں ایک دو دفعہ ہی صحیح، کبھی کیکر کی مسواک کر لی، کبھی نیم کی، تو آپ دیکھو گے کہ اس طرح کی کوئی بیماری جسم کے اندر نہیں پیدا ہوگی۔ لیکن ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں آتی، جس کی وجہ سے آج ہم بیماریوں کے اندر پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال جو بیچاری عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں یا دیہاتوں کے اندر جو عورتیں اور مرد ہیں، اور ان کو یہ تکلیف ہے، تو اس کا بڑا بہترین سہل اور آسان علاج یہ ہے کہ لعاب دین، یہ جو آپ کا باسی تھوک ہے، صبح کے وقت جب آپ اٹھتے ہو تو آپ مسواک نہ کریں، بلکہ وہ لعاب دین، وہ تھوک بار بار جو ہے آپ دانت پہ لگائیں، دانت کی جڑ کٹ جائے گی، آپ کو سکون مل جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں شہروں میں، دیہاتوں میں یہ شیشوں میں ٹالی، اور ٹالی کا جو فرنیچر بنانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کالی ٹالی ہوتی ہے، آپ اس کے ٹکڑے لے لیں، برادہ لے لیں، باریک پاؤڈر لے لیں، ایک چمچ گرم پانی کے اندر آپ رات کو ابالیں اور اس کو رکھ لیں، اور صبح خالی پیٹ آپ پئیں۔ آپ دیکھو گے کہ جو انجیکشن لگواتے آپ کو کئی مہینے گزر گئے ہیں، ہفتہ 10 دن میں ٹالی کے برادے کا استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی داد سے۔ اور اس سے بھی سہل اور آسان یہ ہے کہ آپ ٹالی کی ٹہنی توڑ لیں،
اور اس کا ایک سرا آپ آگ پہ رکھو اور دوسرے سرے کو آپ دیکھو گے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، مادہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ وہ لگاتے رہیں، کچھ ہی دنوں میں داغ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اجوائن تو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے، اب اس کو پانی کے اندر ابالو اور وہ پانی بار بار چمبل پہ، دانت پہ، ددر پہ لگاتے رہیں، انشاءاللہ العزیز ہے کچھ ہی دنوں میں داغ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ امرت دھارا کسی زمانے میں تو ہر گھر کے اندر موجود ہوتا تھا، لیکن اب بھی تلاش کرنے سے مل جائے گا۔ آپ امرت دھارا لے لیں 1 چمچ، اور اس میں 10 قطرے امرت دھارا، 1 چمچ جو ہے وہ آپ لے لیں تیلوں کے تیل کا، اور اس میں 10 قطرے امرت دھارا کے ڈال لیں۔ آپ دانت والی جگہ پہ لگائیں، انشاءاللہ العزیز پہلے دن ہی دانت سے جو ہے وہ آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ لیمو ہے، لیمو کا پانی آپ بار بار لگاتے رہیں، لیمو کا پانی نکال کے آپ پانی میں ڈال کے وہ پانی بھی آپ بار بار پیتے رہیں۔ اسی طرح نیم کے پتے، نیم کی نمولی یعنی اس کے تخم، اس کے بیج، کبھی کبھی آپ تھوڑا سا گھوٹ کے پی لیا کریں، آپ دیکھو گے کہ بہت جلدی آپ کو اس بیماری کے اندر جب سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کچھ لوگ بڑی نفیس طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑے نفیس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ کڑوی کسیلی دوائیاں نہیں کھا سکتے، تو آپ بازار سے گل قند لے لیں، مزے دار میٹھا گل قند ہوگا، یہ گلاب کے پھول ہیں، چینی ہے یا گڑ ہے، 1 بڑا چمچ اور آدھا چمچ ترپھلا چورن کا ملا کے آپ رات کو سوتے وقت استعمال کر لیں۔ 2-4 دن کے بعد آپ محسوس کرو گے کہ آپ کو سکون آنا شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح پھٹکڑی ہے، سہاگا ہے، گندک ہے، اور لیمو، پھٹکڑی، سہاگا، گندک اور لیمو، آپ اس کو لیمو کے اندر باریک پیسٹ بنا لیں، لیمو نہیں ملتا تو پانی کے اندر ہی آپ دانت والی جگہ پہ لگائیں، یہ چبھے گا تو صحیح، آپ کو تکلیف تھوڑی سی محسوس ہوگی، لیکن بیماری سے جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ ہمارے ہاں تلسی ہوتی ہے، نیازبو، یہ تلسی اور نیازبو اور ہرڑ، آپ ان دونوں کو پانی کے اندر ملا کے پیسٹ بنا لیں اور یہ دانت پہ لگائیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلدی جب وہ دانت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سرکہ ہمارے ہاں موجود ہوتا ہے، آپ سرکہ بار بار لگاتے رہیں، اور جب وہ اوپر سے کھرانڈ، وہ جو چھلکے ہوں گے بیماری کے وہ اتر جائیں گے، اس کے بعد آپ کوئی بھی تیل لگا لیں، تیلوں کا تیل لگا لیں، روغن بادام لگا لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہے اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سہل اور آسان طریقے ہیں،
آپ انہیں اپنائیں، آپ کو سکون ملے گا، آرام ملے گا، اور آپ کی بیماری اگر دور ہو گئی، آپ کو سکون ملا، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالو کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔